اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ سیرت طیبہ کے ایپیسوڈ نمبر 5 میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، جس میں ہم بات کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت کیا خوارق تھے۔ تولید شریف کے وقت غیب سے عجیب و غریب اور خارق امور، عادت امور ظاہر ہوئے تاکہ آپ کی نبوت کی بنیاد پڑ جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور پسندیدہ ہیں۔ چنانچہ ستارے تعظیم کے لیے جھک کر آپ کے قریب آ گئے اور ان کے نور سے حرم شریف کی پست زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے۔ آپ کے ساتھ ایک ایسا نور نکلا کہ مکہ مشرفہ کے رہنے والوں کو ملک شام کے کیسرا محل نظر آنے لگے۔ شیاطین پہلے آسمانوں پر جاتے تھے اور کہنوں کو بعض مغیبات کی خبر دیتے تھے اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے۔ اب آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند کر دیا گیا اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی۔ اس طرح وحی اور غیر وحی میں خلط ملط ہونے کا اندیشہ بھی جاتا رہا۔ شہر مدائن کے محل کسریٰ پھٹ گیا اور اس کے 14 کنکرے گر پڑے۔ اس میں اشارہ تھا کہ 14 حکمرانوں کے بعد ملک فارس خادمان اسلام کے قبضہ میں آ جائے گا۔ فارس کے آتش کدے ایسے سرد پڑ گئے کہ ہر چند ان میں آگ جلانے کی کوشش کی جاتی تھی مگر نہ جلتی تھی۔ بحیرہ ساوا جو ہمدان و کم کے درمیان 6 میل لمبا اور اتنا ہی چوڑا تھا اور جس کے کناروں پر شرک و بت پرستی ہوا کرتی تھی، یکایک بالکل خشک ہو گیا۔ وادی ساوا شام اور کوفہ کے درمیان کی ندی جو بالکل خشک پڑی تھی لبالب بہنے لگی۔ یہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد شریف تولد شریف کے وقت کے عجیب و غریب خوارق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت آسمان ستاروں سے چمک اٹھا، ستارے تعظیم کے لیے جھک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ساری زمین روشن ہو گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جس میں بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت کے بارے میں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور صدقہ جاریہ میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔